رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع میں صرف اللہ تھا، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور ایک اور روایت میں ہے نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تھا، اور اس کا تخت پانی پہ تھا، اور اس نے سب کچھ لوح محفوظ پہ لکھ دیا، اور اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ جو پہلی چیز اللہ نے تخلیق کی تھی وہ قلم تھا، اور پھر اللہ نے اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو روز قیامت تک ہوتا رہے گا۔ 50,000 سال پہلے اس کے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ہر وہ چیز جو آپ کو حاصل ہونی ہے اس کے ہاں پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ نہ صرف اس دن کے 50,000 سال پہلے جبکہ وہ چیز آپ کو ملے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں کے وجود سے بھی پہلے یہ سب کچھ طے شدہ ہے۔ جو آپ کو حاصل ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو کیا اب بھی آپ اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیں گے؟ وہ ہر ایک کام جو اس دنیا میں ہونا ہے، یہاں تک کہ وہ ہوا جو مجھ تک پہنچی سانس لینے کے لیے، اس کا اس سمت میں چلنا، مجھ تک پہنچنا لکھا جا چکا ہے۔ وہ پتا جو درخت سے جھڑتا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ ہر ایک چیز میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی کے غلام ہیں۔ ان فرشتوں کی خواہشات نہیں ہوتی جیسے ہم انسانوں کی ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ لگاتار اس کی عبادت کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کی عبادت کرنے سے کبھی تھکتے نہیں، اور وہ بہت سارے فرشتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج پر تشریف لے گئے اور جب 7ویں آسمان پر پہنچے اور ان کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی جانب ٹک لگائے کھڑے تھے۔ بیت المعمور جنت میں ایک مقدس مقام ہے، جیسے زمین پہ مقدس مقام کعبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ ہر روز 70,000 فرشتوں کو تخلیق کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے پیدا کیا جن کو، اور وہ آدم سے 2000 سال پہلے زمین میں رہتے تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور وہ بھی شعلوں کے کناروں سے، اور وہ بہت مضبوط ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، اور ان کی زمین میں قومیں تھیں، قبیلے تھے، وہ زمین میں رہا کرتے تھے اور اپنی زندگیاں آباد کرتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد اور اولادیں تھیں، لیکن وہ زمین میں بہت فساد پھیلاتے تھے۔ تمام جنات میں سے ایک نیک اور تابعدار ہوا، وہ ابلیس تھا۔ سو اللہ نے اسے عزت و مقام بخشا اور اس کا ذکر آسمانوں میں بلند کیا، جبکہ باقی زمین میں بہت فساد پھیلاتے تھے۔ اور انہوں نے خون بہائے اور ایک دوسرے سے لڑے اور بہت سی برائیوں کا سبب بنے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات پر اپنے فرشتوں کی افواج بھیجی، اور ساتھ ابلیس کو بھی، تاکہ وہ ان کے خلاف ان سے لڑے، اور پھر وہ دہکا دیے گئے بحر و بر کے جزیروں میں۔ اللہ عز و جل نے اس کائنات کو 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ عز و جل نے التربہ پیدا فرمایا۔ التربہ مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی پیدا کی، اور پھر اس نے اتوار کو پہاڑ کھڑے کیے، اور اس نے پھر درخت پیدا کیے پیر کو، اور پھر اس نے مکروب پیدا کیا، اور مکروب جرمز، ایٹمز وغیرہ، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اللہ نے مکروب پیدا کیا منگل کو، اور اللہ نے نور پیدا کیا بدھ کو، اور پھر اس نے پھیلا دیا چوپاہوں کو جمعرات کو۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعے کو عصر کے بعد۔